چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہر ہفتے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک شارٹ ویڈیو کلپ دینیات اور بیسک چیزیں جو اسلام کی ہے وہ بچوں تک پہنچے، لہٰذا ہم نے یہ جو تربیت اولاد کے نام سے جو چھوٹا سا ایک چینل شروع کیا ہے، مقصد یہی ہے کہ ایسے بچے جو دور دراز کہیں رہتے ہیں، جہاں پہ آس پاس میں کوئی مدرسہ نہیں ہے یا کوئی دینی تعلیم کا سلسلہ نہیں ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ان بچوں تک یہ چیزیں پہنچ جائے۔ اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آگے شیئر کریں۔ آپ کی اس کوشش سے اگر کسی معصوم بچے تک یہ چیزیں پہنچ جاتی ہے تو آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا، جو قیامت تک جب بھی کوئی بچہ دیکھے گا اور اس سے جو بھی معلومات حاصل کرے گا اس میں آپ شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ بغیر کسی تمہید کے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے سبجیکٹ کی طرف آگے بڑھیں، کیونکہ اس میں وقت بہت کم رہتا ہے ہمارے پاس۔ گزشتہ لیسن جو ہے ہم نے زکوٰۃ کے اوپر روشنی ڈالی تھی۔ اس مرتبہ خمس جو ہے ایک فروع دین کا اہم رکن ہے، جسے اہل بیت اطہار نے اپنا خصوصی حق قرار دیا ہے۔ آپ سوچیں کہ اسلام کتنا پریکٹیکل مذہب ہے۔ اگر کوئی خمس و زکوٰۃ کا پابند ہو جائے تو اس سے کتنوں تک مدد پہنچ سکتی ہے۔ خمس کی رقم جو ہے نا اسلام کی تبلیغات میں استعمال ہوتی ہے، اور غریب سادات کے جو ہے نا مسائل اس سے حل ہوتے ہیں۔ خمس، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خمس کتنی چیزوں پہ جو ہے واجب ہوتا ہے۔ بیسیکلی خمس جو ہے، جو بھی آپ تجارت کرتے ہوں یا نوکری کرتے ہوں یا زراعت کرتے ہوں، سال بھر کے خرچے کے بعد، اخراجات کے ختم ہونے کے بعد، وہ اخراجات میں مہمان نوازی وغیرہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد جو بچت ہو جاتی ہے، جو آپ کا بیلنس ہوتا ہے، اس کے اوپر 5واں حصہ یعنی 20% جو ہے خمس نکلتا ہے۔ اگر کسی نے خمس نہیں نکالا تو اس کے لیے احادیثیں بہت سخت ہیں، گویا اس کا حساب جو ہے، اس کا شمار غاصبین میں ہوتا ہے، جو اہل بیت اطہار کے مال کو جس نے غصب کیا ہے۔ اگر کوئی نادانی کی وجہ سے اب تک خمس نہیں نکالا ہے تو وہ مجتہد سے رابطہ قائم کرے اور جو ہے نا اس سے حساب کتاب کر لے، اور گزشتہ یعنی غفلت پر توبہ کرے کہ آئندہ ایسی غفلت نہیں کرے گا۔ تو خمس بہرحال بچت پہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خمس جو ہے، جب بھی آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ کو ایک اچھا پیکج مل رہا ہے مثلا، جس سے آپ کے خرچے جانے کے بعد بھی آپ کو جو ہے نا بچ جاتا ہے، تو اس پہ خمس نکلے گا۔ دوسری چیز، جیسے کان سے نکلنے والی چیزیں، جیسے سونا، چاندی، لوہا، گندھک، سلفر وغیرہ جو کچھ بھی ہے، اگر نکل رہی ہیں تو ان تمام چیزوں پہ خمس واجب ہوتا ہے۔ تیسرے، خزانہ، مثلا کسی کو خزانہ ملا تو اس کے اوپر بھی خمس واجب ہو جاتا ہے۔ چوتھے یہ کہ جنگ میں جیسے پہلے ہوتا تھا، یہ جو جنگ میں مال غنیمت ملتا تھا تو اس مال غنیمت پہ بھی خمس واجب ہو جاتا ہے۔ پانچویں کہ دریا میں جو غوطہ لگاتے ہیں لوگ، اس سے جو جواہرات نکالتے ہیں، موتی وغیرہ، اس پہ بھی خمس واجب ہوتا ہے۔ چھٹے یہ کہ مسلمان سے کوئی کافر نے زمین خرید لی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ رقم جو مسلمان کو ملی ہے اس پر بھی خمس واجب ہو جاتا ہے۔
اچھا یہ خمس ایک اور چیز پہ بھی ہے، ساتویں چیز جو ہے، جیسے حرام مال اور حلال مال مخلوط ہو گیا، مل گیا، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس میں حرام کتنا ہے حلال کتنا، اس کو پاک کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اس میں خمس نکالا جائے اور اس کو پاک کر دیا جائے۔ بہرحال اس کے دو حصے ہوتے ہیں خمس کے، ایک ہے سہم امام جو کہ امام کا حق ہے، اور امام کی غیر موجودگی میں مرجع تقلید جس کے آپ تقلید میں ہیں، آپ ان کو یا ان کے وکیل کو وہ دے سکتے ہیں۔ دوسرا ہے سہم سادات۔ اچھا وہ جو مراجع اس کو لیتے ہیں پیسہ، اس سے دین اور مذہب کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی اشاعت میں اس کو جو ہے نا اس کو پروپوگیٹ کرنے میں جو کچھ خرچہ ہوتا ہے وہ اسی سے چلاتے ہیں، اور بہت سے دینی ادارے، دینی مدرسے وغیرہ جو ہے نا اسی سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے وہ سہم سادات ہے، آپ یہ دونوں بھی ان کو دے سکتے ہیں، وہ اپنے حساب سے اس کو سادات میں تقسیم کریں گے، اور اس کو جو ہے نا سہم امام کا جو ہے نا وہ خود ذمہ دار ہیں، اس کو وہ خرچے میں لائیں گے۔ ہاں اگر آپ کی بستی میں اور آپ کے پڑوس میں کوئی غریب سید ہے تو اس سے پہلا حق ہوتا ہے، آپ اسے پہلے دیں۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا یہ دین کو مضبوط کرنے کے لیے کتنا پریکٹیکل انداز اسلام نے اختیار کیا ہے خمس و زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ اگر کوئی خمس و زکوٰۃ کا پابند ہو جائے تو اسے کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور بہت سے افراد جو ہے اس کو نکالتے نہیں ہیں، یا تو نادانی کی وجہ سے کہ وہ جانتے نہیں ہیں، مسئلے کو نہیں پہچانتے ہیں کتنا سخت اس کا حساب ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر وہ چلا گیا اور اس نے خمس نہیں نکالا تو پھر اسے بہت بڑا حساب وہاں پہ جا کے دینا پڑے گا۔ تو جو ہے نا اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ خمس ایک اہم رکن ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ سال بھر کے اخراجات کے بعد جو کچھ بچا ہے اس میں سے 20% جو ہے آپ خمس نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار سب کو توفیق دے کہ خمس و زکوٰۃ کے پابند ہو جائیں، اور جو ہے نا ہم سب کو امام زمانہ کے چاہنے والوں میں شمار کرے پروردگار، اور جتنے بھی افراد ہیں، جتنے مومنین مومنات ہیں، جہاں جہاں ہے پروردگار ان کی جان و مال اور عصمتوں کی حفاظت فرما، بحق زہرا و بیہا بالوہ بنو۔ اسی کے ساتھ عباس علی خوئی کا سلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔